مسیح میں میرے عزیزو آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ایمانویل جاوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیرہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی عید ہے۔ آج عید قیامت المسیح ہے، جس کو ہم ایسٹر ڈے بھی کہتے ہیں۔ تو میں اس مبارک موقع پر آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا، میں آپ سب لوگوں کو اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سب کی حفاظت نگہبانی کرے۔ تو میرے عزیزو، جو آج کا ہمارے لیے پیغام ہے، ایسٹر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک میسیج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میں اکثر آپ لوگوں کو ایسی مثال دے کر کلام آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے، جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہی ہم ایسی بات کو ہی فالو کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں نے دیکھی ہوں یا ہمارے کانوں نے سنی ہو۔ ہمیں کسی بھی ایسی بات کا ایکشن نہیں لینا چاہیے یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہماری آنکھوں نے دیکھی نہ ہو یا ہمارے کانوں نے سنی نہ ہو۔ سنی سنائی باتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کلام مقدس پر ہے، جو خدا کا زندہ کلام ہے۔ تو میں کلام کی جو آیت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں آج ایک موقع ملا ہے کہ ہم خود بھی توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے محلے دار ہیں، جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں، جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، کسی بھی جگہ پر اگر ہمیں کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے یا ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے، تو آج ہمیں عزیزو یہ موقع ہے کہ ہم ایسے ہر ایک شخص کو معاف کر دیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کی نجات کے لیے آگے بڑھ سکیں، نہ کہ ہم اسی بات میں پڑے رہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ ان باتوں کا میرے عزیزو اب وقت نہیں ہے، اب وقت نزدیک ہے، کیونکہ خداوند کا فرمان ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ بھی اس کلام مقدس کی آیت کے بعد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے کلام مقدس کی آیت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو آج کے میسج کے لیے ہمارے لیے ہم نے منتخب کی ہے۔ تو میں خروج کی کتاب اس کا 20 باب 12 آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جی میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں جو یہ 10 احکام ہیں خداوند نے موسیٰ کو دیے کہ بنی اسرائیل تک پہنچا۔ ان 10 احکام میں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 5واں حکم ہے، اور یہ حکم ماں باپ کی طرف سے ہے کہ ماں باپ کو عزت دینا، ماں باپ کی عزت کرنا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ ہماری عمر جو ہے یہ دراز ہوگی۔ تو میں اس بات کو فالو کرتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے، یہ دن ہے کہ ہمارے بہت سے مسیحی بہن اور بھائی 10 احکام کو پہلی تو بات ہے وہ جانتے نہیں، اور دوسری بات اگر وہ جانتے بھی ہیں تو ان کو مانتے نہیں۔ ایسے ہی ایک بہن کا میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے، کہ جب میں ایک فیملی کے پاس ہم دعا کرنے کے لیے گئے، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو ہماری بہن ہے وہ ہماری عزیزہ ہے، بیوہ ہے، بیٹے جوان ہیں، 2 بیٹوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک بیٹے کی شادی ابھی کرنا باقی ہے، اور ایک بیٹی کی شادی بھی ان دنوں میں شادی کرنے والی تھی، جو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔
اب تو میرا خیال ہے کہ اس بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، لیکن جب میں نے ان کے گھر میں جا کر ان سب لوگوں کو، جو ان کی 3 فیملیاں تھیں، 3 بیٹے تھے اس بہن کے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں، خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے 2 بیٹے جو تھے اس بہن کے، وہ دعا میں شریک ہوئے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ شریک نہیں ہوا، نہ ہی اس کی بیوی شریک ہوئی، نہ اس کے بچے۔ تو عبادت کے بعد میں نے بہن سے پوچھا کہ بہن، تیسرا بیٹا جو ہے وہ آپ عبادت میں شریک کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ جبکہ وہ تھا بھی گھر میں ہی، اور اس کی بیوی بھی گھر میں تھی، اس کے بچے بھی گھر میں ہی تھے، اور گھر بھی ایک ہی تھا، سب لوگوں کا، کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ تو اس بہن نے مجھے بتایا کہ یہ جو بیٹا ہے ہمارا، یہ ہمارے ساتھ ناراض ہے، ہم سے بولتا نہیں ہے، ہم سے بات نہیں کرتا، کسی بھی خوشی کا کوئی تہوار ہو تو ہماری خوشی میں شامل نہیں ہوتا، اور اگر اس کے پاس کوئی خوشی ہو تو یہ ہمیں اپنی خوشی میں شامل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ناراض ہے، اور ایک دن تو اس نے یہاں تک حد کر دی کہ مجھے بھی مارا، اور جب میری بیٹی جو ہے چھوٹی، جس کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ بچانے کے لیے آئی، تو پھر اس نے اس کو بھی مارا، اور ہمیں مارتا ہوا گلی میں لے گیا، جو ہمارا گاؤں ہے، ہمارا شہر ہے، اس کی گلی میں۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ جو تماشا تھا، یہ جو واقعہ تھا، لوگوں نے دیکھا، اور میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوا، کیونکہ وہ بہن یہ بات بتاتے ہوئے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے کہا ہم نے کیسے کیسے ان لوگوں کو، ان بچوں کو پالا، اور کیسے کیسے ہم نے ان کی حفاظت نگہبانی کی، اور کیسے ہم نے محنت مزدوری کر کے ان کی شادیاں کی، اور آج یہ ہمیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ ہمیں مارنے تک یہ آگے ہیں۔ تو میں اس بہن کی بات سن کر خود بھی رنجیدہ ہوا، اور میں نے پھر اس بیٹے کو بھی بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بھی کچھ الزامات اپنے والدہ کی طرف لگائے، کچھ اپنی بہن کی طرف لگائے، جبکہ اپنی بیگم کی وہ فیورٹ کرتا رہا، اس کے جو کہتے ہیں حق میں اس کی بات کرتا رہا۔ تو میں نے اس بھائی کو سمجھایا کہ آپ کی والدہ ہے، آپ اس کی عزت کریں، خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، کیوں ہم ایسی باتوں کو آواز دیتے ہیں؟ خدا کے غضب کو ہم کیوں آواز دیتے ہیں؟ کیونکہ خدا تو جو ہے وہ تو ہمارا قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ تو اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو خدا آپ کے ساتھ ضرور کوئی ایسا واقعہ کرے گا کہ آپ بھی اس کے بعد پھر پشیمان ہوں گے، اور پھر آپ کو اپنی والدہ یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی والدہ جو ہے آپ کے پاس نہ ہو۔ تو بہتر ہے کہ آپ نے بھی اپنی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو کل کو یہ بیٹے بھی، یہ بیٹیاں جو آپ کی آج چھوٹی ہیں، یہ بڑے ہوں گے تو ان کو جب معلوم ہوگا کہ ہمارا والد ہمارے دادی دادا پر ہاتھ اٹھاتا تھا، تو یقیناً یہ اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بات آپ کے اوپر پھر تاریخ جو ہے یہ اپنے آپ کو دہرائے، اور آپ اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ جب تک آپ کی والدہ حیات ہے آپ توبہ کر لیں، والدہ سے سوری کر لیں۔ والدہ ہے، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ سوری کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ والدہ کا دل خوش ہو جائے گا، اور وہ آپ کو دعا دے گی، اور خداوند بھی آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اس بھائی نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کسی بات کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، اور آج تک اس نے اپنی والدہ سے سوری نہیں کہا۔ جو آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ایسٹر ڈے کے حوالے سے، قیامت المسیح کے حوالے سے، آج ہمارے خداوند نے ہمارے لیے قربانی دے کر، خود قربان ہو کر ہمیں نجات کی جو راہ دکھائی ہے، اس راہ پر ہمیں چلنا ہے جو خداوند نے ہمیں دکھائی ہے۔ تو ضرور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی، اپنے بہنوں کی، بھائیوں کی عزت بھی کریں، اور ان کو وہ مقام دیں جو ہمارے خداوند نے ہمیں فرمایا ہے۔ اس کے وجہ سے ہماری عمر بھی دراز ہوگی، عمر بھی ہماری بڑھے گی۔
تو ضرور ہی میں اس بھائی سے پھر اس ویڈیو کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ ویڈیو اس تک پہنچے یا وہ ویڈیو دیکھے تو میں اس بھائی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ کی والدہ میرے سننے میں آیا ہے کہ حیات ہے، تو ضرور اپنی والدہ سے سوری کر لیں، اور دیگر دوسرے بھی بہن بھائی جو اس بات کو ہمارے کو سن رہے ہیں، اگر آپ بھی کسی سے بھی ناراض ہیں، کسی وجہ سے بھی، کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی وجہ نہ بھی ہو، تو آج آپ دعا کر کے سوئیں، آج اپنے خداوند کو یاد کریں اور یہ عہد کر لیں کہ خداوند میں نے جو مجھے ستاتے ہیں، جو مجھے پریشان کرتے ہیں، میں نے آج ان کو معاف کر دیا ہے، تو خداوند تو بھی ہمیں معاف کر۔ پھر دیکھیں آپ اپنا جو خدا ہے ہمارا کیسا مہربان ہے، کیسی قدرت اور مہربانی آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آخر میں پھر آپ سے اس عید قیامت المسیح کے حوالے سے ایک بات پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نصیرہ اسٹوڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔